دے دل سب سن رہے ہو آواز یہوہ دی، نہ پتھر مانگر اپنا دل بناؤ تو سیوی، نہ پتھر مانگر اپنا دل بناؤ تو سیوی۔ آئیے ہم خدا ان کے زندہ اور تبدیل کلام کو سنیں گے۔ مقدس یعقوب کا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 12 آیات کی تلاوت کی جائے گی۔ مقدس یعقوب کا عام خط، اس کا پہلا باب اور پہلی 12 آیات، اور اس تلاوت کو کرنے کے لیے یہاں پر میں یشوع کو دعوت دوں گا کہ آئیں اور خداوند کے زندہ اور لا تبدیل کلام کی تلاوت کریں۔ خداوند کے عظیم اور مقدس پاک کلام میں سے پڑھیں گے یعقوب کا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 12 آیات۔ پہلی آیت سے یوں شروع ہوتا ہے: خدا کے اور خداوند یسوع مسیح کے بندہ یعقوب کی طرف سے ان 12 قبیلوں کو جو جا بجا رہتے ہیں سلام پہنچے۔ آئے میرے بھائیوں، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی، مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا۔ وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام۔ ادنا بھائی اپنے اعلیٰ مرتبہ پر فخر کرے اور دولت مند اپنی ادنا حالت پر، اس لیے گھاس کے پھول کی طرح جاتا رہے گا، کیونکہ سورج نکلتے ہی سخت دھوپ پڑتی اور گھاس کو سکھا دیتی ہے اور اس کا پھول گر جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی جاتی رہتی ہے۔ اس طرح دولت مند بھی اپنی راہ پر چلتے چلتے خاک میں مل جائے گا۔ مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو وہ زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا۔ پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ خداوند آسمانی پیارے مہربان باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیری تعظیم، تیری پرستش، تیری حمد اور ثنا کرتے ہیں، کیونکہ تو آقا مہربان ہے۔ تیرے مقدس کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو ہماری ہمیشہ رہنمائی کرتا ہے، جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ آج بھی اے خداوند تو اس گردش کے حالات میں جو سازگار نہیں ہے، ناخوشگوار واقعات جو ہیں وہ لگاتار رونما ہوتے رہتے ہیں، اپنے بندوں کی حفاظت کر، انہیں ایمان کی قوت جو ہے اس سے معمور کر، تمام دکھوں، مصیبتوں، آزمائشوں پر غالب آنے کا فضل بخش، تاکہ خداوند ہم زمین پر کامل ہوتے جائیں۔ اور اے خداوند ان تمام نقائص کو جو ہم میں پائے جاتے ہیں، ان آزمائشوں سے گزر کر
साफ होते जाएं, ताकि खुदावन हम तेरी असली और अब्दी बादशाही में शरीक हो सके। मेरी मदद फरमा ऐ खुदावन, मेरी कुव्वत हो, मेरा चारा सांस हो। ऐ खुदावन मुझ पर तेरा हाथ रहे, ताकि खुदावन तेरे मुकद्दस कलाम को बड़े करीने के साथ, सलीके के साथ, बिल्कुल सादगी के साथ तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं, ताकि हम सब बरकत पाएं, ईमान में मजबूत हों, बेदार और जलाली के रिसिया बनते जाएं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, आज हम इस इबादत के दौरान जब खुदावंद के मुकद्दस कलाम पर गौर व खौस करने वाले हैं, तो कलाम मुकद्दस के इस हिस्से को सुनते हुए, पढ़ते हुए भी आपके जहनों में कुछ ख्यालात जो हैं वो आए होंगे, कुछ बातें जो हैं वो आपने कंसीव की होंगी, ताकि वो आपके लिए बरकत का सबब हों। ये 12 आयात जो हैं, अगर हम इनको बिल्कुल बारीक बीनी के साथ गौर करें तो बहुत से पैगामात हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी डाइवर्शंस हैं, जिनकी तरफ जो है वो हम जा सकते हैं और खुदावंद के कलाम से बरकत पा सकते हैं। लेकिन इस पूरे पैसेज को मैंने जो है एक सब्जेक्ट के साथ जो है कोशिश की है हम सीख सकें, और वो है ईमानदारों के लिए आजमाइश। सो हम इस मजमून में रहते हुए जो है खुदावंद के मुकद्दस कलाम से अपने लिए कुव्वत हासिल करेंगे। और जब हम जो है इस बात पर गौर करने लगे हैं कि टेस्टिंग, ट्रायल्स एंड टेम्पटेशन फॉर द बिलीवर्स, नॉट नॉन बिलीवर्स, सिर्फ ईमानदारों की बात होने लगी है। ईमानदारों के लिए जो आजमाइशें हैं, टेस्ट हैं, ट्रायल्स हैं, टेम्पटेशंस हैं, खुदावंद का जो है वो क्या मकसद है, क्यों जो है उन पर आजमाइशें भेजता है, खुदा क्या चाहता है, क्यों आजमाइशें जो हैं वो आती हैं। जब हम हालात हाज़िरा जिसमें हम मौजूद हैं या शुरू से देखें तो ये आजमाइशें जो हैं ये बढ़ती जा रही हैं। कुछ आजमाइशें जो हैं वो बैरूनी हैं और कुछ जो है वो अंदरूनी हैं। बैरूनी आजमाइशें जो हैं ये बेईमानों की जानिब से होती हैं, हुकूमतों की जानिब से होती हैं, या फिर अबलीस की तरफ से, उन लोगों की तरफ से होती हैं जिन्हें वो इस्तेमाल करता है। और अंदरूनी आजमाइशें जो हैं ये हमारी अपनी पैदा करदा हैं, जिसमें शायद आंखों की ख्वाहिश है, जिस्म की ख्वाहिश है, या फिर ज़िंदगी की शेखी है, जिसमें हम आजमाए जाते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, ईमानदारों के लिए आजमाइशें जो हैं उसमें खुदा का क्या मकसद है, खुदा क्या चाहता है, क्यों जो है वो आजमाइशों में से गुजारता है, हम जो है इस पर गौर करेंगे। ये खत या मुकद्दस याकूब जो है वो लिख रहे हैं, तो अगर आप इसकी पहली आयत जो है उसे अपने सामने खोल कर रखें तो लिखा है, खुदा के और खुदावंद यीशु मसीह के बंदा याकूब की तरफ से ये खत जो है, इसका मुसन्निफ जो है वो मुकद्दस याकूब है। और मुकद्दस याकूब जो है ये वो याकूब नहीं है जो खुदावंद यीशु मसीह का रसूल है, यानी उन 12 रसूलों में जो शामिल है। ये खुदावंद यीशु मसीह का भाई है जो पहले ईमान नहीं लाया था, लेकिन बाद में हम करंथियों के खत में देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है उस पर जाहिर भी होते हैं,
خداوند یسوع مسیح کو جب وہ آسمان پر چلے گئے اس کے بعد جو ہے مقدس یعقوب جس نے یہ خط لکھا ہے اس پر خداوند یسوع مسیح حاضر ہوتے ہیں، یعنی خداوند یسوع مسیح اس سے ملتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح وہ انہوں نے بعد میں بھی دیکھا اور پھر اس کے بعد ایمان لائے، اور پھر یہ کلیسیا میں یروشلم کے جو ہے وہ پہلے بشپ مقرر ہوئے۔ یعنی یہ مقدس یعقوب جو ہے اس کے پاس بہت سارے اعزاز ہیں، یہ خداوند یسوع مسیح کا بھائی ہے۔ دوسری بات، یہ خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا میں پہلا بشپ ہے، اور تیسری بات اس نے خداوند یسوع مسیح کو جو ہے وہ قیامت کے بعد بھی دیکھا ہے، یعنی زندہ ہونے کے بعد خداوند یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوئے۔ لیکن جب یہ خط لکھ رہا ہے تو ان تمام فخر کی باتوں کے باعث، ان تمام مرتبے کی باتوں کے باعث، اعلیٰ عہدے کے باعث وہ کہتا ہے کہ خدا اور خداوند یسوع مسیح کے بندہ یعقوب کی طرف سے، یعنی وہ ان باتوں کا ذکر نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو اس قدر خاکسار، حلیم، فروتن بنا دیتا ہے، وہ بشپ ہوتے ہوئے اور خداوند کو دیکھنے اور اس کا جلوہ جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باعث بھی، اور خداوند یسوع مسیح کا بھائی ہونے کے سبب پر فخر نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں خدا کا اور خداوند یسوع مسیح کا بندہ ہوں، یعنی اس کا غلام۔ وہ اپنے آپ کو جو ہے غلام کہتا ہے، اور جب وہ اس بات کو لکھ رہا ہے تو اٹ مینز وہ اپنے آپ کو ایک بڑے ہی خاکسار اور عاجز کے طور پر جو ہے وہ پیش کر رہا ہے، اور یہی کرسچن لائف ہے۔ اور پھر وہ لکھتا ہے، کن کو لکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے ان 12 قبیلوں کو جو جا بجا رہتے ہیں سلام پہنچے۔ میرے عزیزو، خصوصاً جو ہے ان 12 قبیلوں کے نام پر ہے یہ خط، یعنی ان کو جو ہے یہ خط ایڈریس کیا گیا ہے، خصوصاً ان کو ظاہر کرتے ہوئے ان کو لکھ رہا ہے، کیونکہ جب پہلی صدی میں ان 12 قبیلوں میں سے جو لوگ جو ہیں یہودی ہوتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے قبول کیا، اس پر ایمان لے آئے، تو پہلی صدی میں ہی ان پر مصیبتوں کے، دکھوں کے پہاڑ جو ہیں وہ ٹوٹ پڑے، اور وہ ان آزمائشوں میں گھر گئے، اور وہ اپنے گھروں سے جو ہے منتشر ہو گئے، بکھر گئے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ جا بجا رہتے ہیں، یعنی ان کی جگہیں چینج ہو گئی، ان کے مقامات چینج ہو گئے، اور انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا اور مختلف جگہ پر جا کر جو ہے وہ پناہ لی، ان کو قوت دینے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے مقدس یعقوب جو ہیں ان 12 قبیلوں کے ان لوگوں کو جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے، اظہار رسانی میں جو ہے وہ لکھ رہا ہے۔ لیکن بائبل مقدس کی ترتیب جو ہے اس میں لکھا ہے یعقوب کا عام خط، یعنی یہ خط جو ہے خصوصاً ان 12 قبیلوں میں سے جو مسیحی ہوئے ان کو لکھا گیا، لیکن یہ خط جو ہے یہ عام اس کا نام ہے، اور عام جو ہے یہ واحد ہے، اور اس کی جمع جو ہے وہ عوام ہے، یعنی یہ خط جو ہے ہر خاص و عام کے لیے ہے، یہ میرے نام ہے، یہ آپ کے نام ہے، یہ تمام کلیسیا جو پوری دنیا میں رہتی ہے، جا بجا رہتی ہے، ان کے نام ہے۔ اور جب خداوند کا بندہ جو ہے یہ خط لکھ رہا ہے تو وہ
دنیا کے تمام ایمانداروں سے مخاطب ہے، اور اس 1000 سالی میں دکھوں میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں چاہتا ہے کہ وہ اپنے ایمان میں جو ہے وہ پختہ ہو جائیں، وہ گر نہ جائیں، متروک نہ ہو جائیں، رد نہ کر دیں اس ایمان کو، بلکہ اس ایمان میں جو ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہوں۔ خدا جب ان آزمائشوں کو ہم پر لاتا ہے تو خدا جو ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ سب سے پہلی بات جو ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس آزمائش میں سے یا ان آزمائشوں میں سے گزر کر جو ہے ہماری درستی ہو، ہماری اصلاح ہو۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیسٹنگ اینڈ ٹرائلز کم فار آور کریکشن۔ دوسری بات جو سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ٹیسٹنگ اینڈ ٹرائلز کم فار آور ڈائریکشن۔ اور تیسری بات جو آج کے اس پیسج سے سیکھیں گے، جو خدا چاہتا ہے کہ ٹیسٹنگ اینڈ ٹرائلز، ٹیمپٹیشن جو ہیں، یہ ہمارے اندر میچورٹی اور پیورٹی جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں۔ سو میرے عزیزو، ان 3 باتوں کے لیے خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں پر، ایمانداروں پر، کلیسیا پر جو ہے انہیں آزمائشوں میں سے گزارتا ہے۔ پہلی بات تاکہ ہماری درستی ہو، ہماری اصلاح ہو ان آزمائشوں کے وسیلے سے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہماری سمت کبھی ان آزمائشوں کے باعث جو ہے وہ خداوند کی طرف سے دوسری سمت جو ہے وہ ہم اختیار کر لیں، خوف کے باعث یا پھر اپنی کسی خواہش بات، اپنی مرضی سے یا کم علمی کے باعث جو ہے ہماری سمت چینج ہوئے، ہماری ڈائریکشن چینج ہوئے، تو خدا جو ہے وہ ہمیں ڈائریکٹ کر دے، ٹرو ڈائریکشن کی طرف جو ہے وہ ہمیں لے آئے۔ اور تیسری بات جو ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم ان میں سے گزر کر جو ہے اپنے ایمان میں اور زیادہ پیور اور میچور جو ہے وہ ہوتے جائیں۔ پہلی بات ہم اس مثال کے ذریعے جو ہے وہ سیکھیں گے کلام مقدس میں کہ خدا جو ہے وہ ہماری کریکشن کرتا ہے آزمائشوں کے وسیلے سے، ہماری درستی کرتا ہے، ہماری اصلاح کرتا ہے۔ مقدس موسیٰ جو ایک بعد میں عظیم لیڈر ہوا اور جو خداوند یسوع مسیح کی مثیل ہے، اس کی تمثیل ہے، اس کی شبیہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے اس نے پوری دنیا کو غلامی سے جو ہے، گناہوں کی غلامی سے نجات دی۔ مقدس موسیٰ جو ہے اس نے مصر سے، فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کو نجات دی۔ اور میرے عزیزو، جب خداوند جو ہے مقدس موسیٰ کو ایک عظیم لیڈر کے طور پر جو ہے وہ تیار کر رہا تھا، مقدس موسیٰ نہیں جانتا، لیکن خداوند جو ہے وہ اسے پریپیئر کر رہا ہے، اسے تیار کر رہا ہے اور اسے مختلف آزمائشوں میں سے گزار کر جو ہے اس کی درستی کرتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے۔ پہلی بات جو ہے وہ اپنے گھرانے میں، اپنی فیملی میں، اپنے خاندان میں، اپنی ماں کی گود میں جو ہے وہ نہیں رہتا، اور وہ پیدا ہوتے ہی فرعون کے محل میں جو ہے وہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ لیکن خدا جو ہے وہ ساتھ ہے، اور اس نے دودھ پلانے کے لیے ماں کا بندوبست کیا۔ وہ وہاں پر جو ہے ان علوم کو سیکھتا ہے جو بعد میں اسے ضروری ہیں، اہم ہیں، درکار ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، کچھ ہی دیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس موسیٰ جو ہے وہ شاید محل میں رہنے کے باعث، اس عمارت کے باعث، اس فخر کے باعث، اس دولت کے باعث، اس اونچے مرتبے کے باعث جو ہے وہ شاید غلط ڈائریکشن کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 2 دفعہ جو ہے مار پیٹ کرتا ہے۔ جب ایک دفعہ دونوں اسرائیلی بھائی جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ ہٹاتا ہے اور ان کو یہاں تک ہٹاتا ہے کہ ایس پی بن جاتا ہے اور ان کو مارتا ہے، اور ایک شخص جو ہے وہ قتل بھی ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ اور میرے عزیزو، اس خوف کی وجہ سے وہ اس گھر کو، اس محل کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، اور
وہ ایک بیابان میں چلا جاتا ہے۔ وہاں پر مدیانی ایک شخص ہے، وہاں اس کے ہاں رہتا ہے، اور پھر خدا جو ہے اسے بھیڑ بکریاں چرانے پر جو ہے معمور کر دیتا ہے، اور پھر جو ہے آزمائش میں سے گزارا جاتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو محل میں رہتا ہے، جس نے بڑی شاندار باوقار زندگی جو ہے وہ بسر کی ہے، وہ اب بھیڑوں کے پیچھے ہے، بھیڑوں کا چرواہا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہاں پر بھی خداوند جو ہے وہ اس کی اصلاح کرتا ہے، اس کی درستی کرتا ہے، اسے عاجز جو ہے وہ کرتا ہے، اس کے سارے فخر کو، اس کے سارے اپنے جلال کو، وقار کو جو ہے ایک ترتیب میں جو ہے وہ لاتا ہے، اور پھر خدا جو ہے وہ اسے ملتا ہے اور اسے ایک بڑا قائد بنا کر جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ لہٰذا آزمائشیں جو ہیں، ٹیسٹنگ جو ہیں، یہ ہماری درستی اور ہماری اصلاح کے لیے ہیں، تاکہ خدا نے جس کام کے لیے ہمیں رکھا ہے، جس کام پر ہمیں معمور کیا ہے، اس کے لیے ہماری اصلاح ہوتی رہے، ہماری کریکشن ہوتی رہے، اور ہم جو ہے اسے کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اور اسی طرح دوسری بات جو ہم آزمائشوں کے دوران سیکھتے ہیں، یا جو خدا کا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہماری ڈائریکشن، ہماری سمت جو ہے وہ درست رہے۔ میرے عزیزو، خداوند کے مقدس کلام میں ایک بڑی مشہور و معروف کتاب یونا کے نام سے منسوب ہے، اور اس کتاب کی کہانی سے جو ہے ہم سب واقف ہیں کہ خداوند نے مقدس یونا نبی کو جو ہے ایک کام کرنے کے لیے کہا، اور اس کام کے لیے جب اسے مامور کیا، اور وہ کام یہ تھا کہ تو نینوا میں جا اور ان لوگوں کے لیے منادی کر۔ جیسے ہی یونا جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، اب اس کے ذہن میں، اس کے دل میں بہت سارے خیالات چل رہے ہیں، اور وہ ان پر سوچ و بچار کرتا جا رہا ہے، اور جب ان کے خیال جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بجائے نینوا جانے کے ترسیس کی طرف چلا جاتا ہے، اس کی سمت جو ہے وہ غلط ہو جاتی ہے، اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، اور وہ ترسیس کے جہاز پر بیٹھ جاتا ہے۔ میرے عزیزو، اس کی ایک سیاسی وجہ بھی تھی، کیونکہ اس وقت میں بنی اسرائیل جو ہے ان کی نینوا کے بادشاہ اور رعایا کے ساتھ جو ہے وہ ایک سیاسی جبکلش اور دشمنی جو ہے وہ چل رہی تھی، وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ اکثر کھڑے ہو جاتے تھے، اور یونا جو ہے وہ شاید اس خوف سے کہ اگر میں وہاں پر گیا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے، اسے مجھے مار دیں گے، مجھے ہلاک کر دیں گے، اس خوف کے باعث یا پھر اپنی مرضی یا اپنے چناؤ اور انتخاب کے باعث جو ہے یونا کی ڈائریکشن جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، اور وہ ترسیس چلا جاتا ہے۔ اب جب وہ جا رہا ہے تو خدا جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، خدا چاہتا تھا کہ وہ نینوا کو جائے، اور میرے عزیزو، سمندر جو ہے اس میں طوفان آ جاتا ہے، اور وہ جہاز جو ہے وہ ڈگمگاتا ہے، اس کی لہریں جو ہیں وہ اسے ڈبونے کے لیے جو ہے وہ بالکل تیار ہیں، اور ملا جو ہیں وہ بڑے تذبذب کا شکار ہیں، وہ ڈر میں، خوف میں جو ہے وہ ادھر ادھر بھاگے پھرتے ہیں، ہاتھ پاؤں مارتے ہیں۔ انہوں نے جہاز خالی کیا، اور وہ آخر میں اپنے اپنے دیوتا جو ہے اس سے دعا کرنے لگے تاکہ اس طوفان میں جو ہے موت سے بچ جائیں۔ اور اسی جہاز کے اندر یونا جو ہے وہ چھپ کر سویا ہوا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ خدا سے بھاگا ہوا ہے، اس نے اپنی سمت جو ہے اسے چینج کر لیا ہے، اور جس سمت کو خدا بھیجنا چاہتا تھا وہ نہیں جا رہا، اور خداوند جو ہے اس نے اس طوفان کے وسیلے سے جو ہے اس پورے جہاز کو، اور خصوصاً جو ہے یونا پر آزمائش آئی، اور جب لوگ جو ہے وہ پوچھ گیچھ کرتے کرتے پہنچے تو اسے سوتے پر اس نے کہا کہ تو کون ہے؟ اس نے بتایا کہ میں عبرانی ہوں،
اور میں خدا سے بھاگا ہوا ہوں، اس لیے یہ آزمائش، یہ طوفان جو ہے وہ میرے سبب سے ہے، اور آپ مجھے جو ہے وہ سمندر میں پھینک دیں۔ جیسے ہی انہوں نے اسے سمندر میں پھینکا تو سمندر کا تلاطم جو ہے اس میں سکون ہو گیا، اور وہ جہاز جو ہے وہ ڈوبنے سے بچ گیا۔ اور جیسے ہی سمندر میں جو ہے یونا کو پھینکا جاتا ہے تو خدا نے جو ہے وہ پہلے سے انتظام کر رکھا ہے۔ جس طرح خدا نے جو ہے مقدس موسیٰ کی کریکشن کے لیے پہلے انتظام کیے ہوئے ہیں، اسی طرح خداوند نے یونا کی ٹرو ڈائریکشن کے لیے بھی پہلے انتظام کیا ہوا ہے۔ جب خدا آزمائشوں سے گزارتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ بالکل متفکر ہوتا ہے، فکر میں ہوتا ہے، اور ہمارے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ اور یہی حوصلے کی بات ہے۔ خدا نے ایک مچھلی کو جو ہے وہ تیار کیا، اور جیسے ہی اسے سمندر میں پھینکا گیا تو وہ مچھلی جو ہے اسے نگل لیتی ہے، اور وہ مچھلی جو ہے وہ واپسی کا سفر جو ہے وہ شروع کرتی، اور تیسرے دن جو ہے اسے نینوا کے ساحل پر جو ہے اگل دیتی ہے۔ اور جب وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے تو ہم اس کتاب کا، یونا کی کتاب کا مطالعہ کریں، وہاں پر جو ہے وہ خداوند کے حضور جو ہے وہ روتا ہے، چلاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، دعا کرتا ہے کہ یہ جو طوفانی رسیاں ہیں، طوفانی سمندری نبات ہیں، انہوں نے مجھے جو ہے وہ گھیر لیا اور جکڑ لیا ہے، میں جو ہے وہ موت کی تاریکی اور اندھیرے میں جو ہے وہ ڈوب گیا ہوں۔ اے خداوند، میں تیری طرف اپنی نگاہ کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، اور تیسرے دن جو ہے نینوا کے ساحل پر مچھلی جو ہے وہ اسے زندہ اگل دیتی ہے، اور پھر وہ جا کر منادی کرتا ہے۔ لہٰذا یہ آزمائشیں جو ہیں یہ ہماری ڈائریکشن کو درست کرنے کے لیے خداوند جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ اور تیسری بات جو ہم سیکھیں گے آج کے اس کلام مقدس سے، کہ خدا چاہتا ہے کہ نہ صرف ہماری کریکشن، ہماری اصلاح، اور نہ صرف ہماری ڈائریکشن جو ہے وہ درست رہے، ہم درست سمت کو چلتے رہیں، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ان میں سے گزرتے ہوئے جو ہے ہمارا ایمان جو ہے وہ پیور ہوتا جائے، وہ میچیور ہوتا جائے، بالغ ہوتا جائے اور مضبوط ہوتا جائے، اور ہم خداوند کے لیے جو ہے وہ ٹولز اور ہتھیار کے طور پر جو ہے استعمال ہوں۔ اور میرے عزیزو، جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے خداوند جو ہے وہ اپنے بندہ ابراہیم کو جو ہے آزماتا ہے۔ اگر آپ پیدائش کی کتاب اور اس کا 22واں باب جو ہے وہ نکالیں تو اس کا آغاز جو ہے وہ بڑے خوبصورت انداز میں ہوتا ہے۔ پیدائش کی کتاب اور اس کا 22واں باب ہے، جہاں پر خداوند جو ہے ایک دفعہ پھر مقدس ابراہیم جو ہے اس سے مخاطب ہوتا ہے، اور اس سے ہم کلام ہوتے ہوئے جو ہے وہ کہتا ہے، اگر آپ نے نکال لیا ہے تو لکھا ہے، ان باتوں کے بعد، بہت ساری باتیں جو اوپر ہوئیں، ان کے بعد لکھا ہے، ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو کیا کیا؟ آزمایا، یعنی آزمائش میں سے گزارا۔ اور یہ آزمائش جو ہے یہ کیا تھی؟ خدا نے اسے کہا کہ اسحاق جو تیرا پہلوٹا بیٹا ہے، ایک لوتا ہے، اسے جو ہے وہ میری نظر کر دے۔ اور اس نے اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور اپنے ساتھ 2 جوانوں کو بھی لیا، اور خداوند نے کہا تھا کہ وہ پہاڑ جو میں تجھے دکھاؤں گا، کیونکہ پہاڑ جو ہے اس کا سلسلہ بڑا طویل تھا، اس پہاڑ میں جو جگہ جو ہے میں تجھے دکھاؤں گا وہاں پر اسے میرے لیے قربان کر دے۔ خدا نے
اتنی دیر کے بعد جو ہے وہ اسے اسحاق بخشا۔ لیکن اب خدا کیا کہہ رہا ہے کہ اسے میرے لیے ذبح کر دے، میرے لیے قربان کر دے۔ خدا جو ہے وہ انسانوں کو قربان، انسانوں کی قربانی جو ہے وہ نہیں چاہتا، لیکن یہاں پر ابراہیم کی پیورٹی اور میچیورٹی کے لیے خدا نے جو ہے اسے آزمائش میں، امتحان میں، ٹیسٹ میں، ٹرائل میں جو ہے وہ ڈال دیا۔ اور ابراہیم کیا کرتا ہے؟ اپنے بیٹے کو اور 2 جوانوں کو لے کر جو ہے وہ چل پڑتا ہے، اور وہ تیسرے دن جو ہے اس مقام پر پہنچتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب وہ تیسرے دن وہاں پر پہنچتے ہیں تو اس نے ان جوانوں کو کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں اور میرا بیٹا جو ہے وہ آگے جا کر قربانی نظر کر کے جو ہے واپس آتے ہیں۔ اور جب وہ جا رہے تھے تو اسحاق راستے میں پوچھتا ہے کہ اے باپ، ہمارے پاس آگ اور لکڑیاں تو ہیں، لیکن وہ برا جو ہے وہ کہاں ہے؟ تو خداوند کا بندہ مقدس ابراہیم جو ہے وہ بڑے ایمان کے ساتھ کہتا ہے کہ خداوند خدا جو ہے وہ یہوہ یری، وہ خود جو ہے وہ مہیا کرے گا۔ اور جب اس نے جا کر اسحاق کو جو ہے ان لکڑیوں پر جو اس نے چنی تھی ان پر باندھ دیا، اور اس نے چھری اٹھائی اور اسحاق کا گلا جو ہے اسے کاٹنے والا تھا، اسے ذبح کرنے والا تھا، تو آسمان سے آواز آئی، اے ابراہیم اپنا ہاتھ روک لے، کیونکہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور جیسے ہی ابراہیم جو ہے اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو ایک مینڈا جو ہے اس کے سینگ جھاڑی میں پھنسے ہوئے تھے۔ میرے عزیزو، خداوند نے ابراہیم کے ایمان کو اور زیادہ پیور کرنے کے لیے، خالص کرنے کے لیے، میچور کرنے کے لیے، اس میں بلاغت لانے کے لیے جو ہے اس آزمائش کو، اس ٹیسٹ کو جو ہے وہ بھیجا، اور اس میں کامیاب ہوا۔ یہاں پر مکاشفات ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، بھید ہیں جو ہم دیکھتے ہیں ان آزمائش میں۔ یونا جو ہے وہ تیسرے دن جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ سے زندہ ساحل سمندر پر آ گیا۔ یہاں پر ابراہیم جو ہے اس نے تیسرے دن جب وہ پہنچا تو اس نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ قربان کر دیا ہوا تھا، وہ ذبح ہو گیا تھا، وہ اس کے لیے دنیا میں نہیں رہا تھا، لیکن تیسرے دن جو ہے وہ اسے زندہ ملا۔ یہ وہ مسیح ہے جو خداوند یسوع مسیح کی طرف جو ہے وہ ہمیں لے کر جاتی ہے۔ جب یونا جو ہے مچھلی کے پیٹ میں موت کی تاریکی میں چلا گیا تو یسوع مسیح موت کے وسیلے سے قبر کی تاریکی میں چلا گیا اور تیسرے دن جو ہے وہ زندہ ہوا۔ اسی طرح اسحاق جو ہے جب اس کے باپ ابراہیم نے جو ہے اسے مردہ پایا تو تیسرے دن جو ہے اسے زندہ پایا، اور آسمان سے جو ہے وہ ایک برا وہاں پر موجود تھا جو آزمائش میں تھا، جس کے سینگ جو ہے وہ جھاڑیوں میں اٹکے ہوئے تھے، وہ آزمائشوں میں سے گزرنے والا تھا۔ یہ مکاشفہ جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کا اظہار کرتا ہے۔ یسوع مسیح خود پبلک لائف جو ہے اس کے آغاز میں آزمائشوں میں سے گزرے اور ان پر غالب آئے، وہ جھاڑیوں میں سے، اونٹ کٹاروں میں سے گزرے، ان پر سیاست ہوئی اور ان پر ہر طرح کی آزمائش جو ہے وہ آتی گئی اور اس پر غالب آئے۔ اور تیسرے دن جس طرح یونا جو ہے مچھلی کے پیٹ سے زندہ جو ہے وہ باہر آ گیا، اور جس طرح اسحاق جو ہے اسے اس کے باپ نے جو ہے وہ تیسرے دن زندہ پایا، اسی طرح خدا نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ ذبح کیا، ہلاک کیا۔ خدا نے ابراہیم کی گود خالی نہیں کی، لیکن اپنی گود جو ہے وہ خالی کر دی اور اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو بھیجا، اور وہ جو ہے وہ آزمایا گیا اور
मौत की तारीकी में से गुजर गया और तीसरे दिन जो है वो जिंदा हुआ। मेरे अज़ीज़ों, ये तमाम आज़माइशें जो हैं जिनमें से हम गुजरते हैं, जब हम इन पर गालिब आते हैं तो 12वीं आयत जो है वो हमें खुशखबरी सुनाती है। अगर आप 12वीं आयत जो है ये रिज़ल्ट है, ये नतीजा है उन ईमानदारों के लिए जो करप्शन के लिए आजमाइशों में से गुजरते हैं, जो डायरेक्शन के लिए आजमाइशों में से गुजरते हैं, जो ईमान की मैच्योरिटी और प्योरिटी के लिए आजमाइशों में से गुजरते हैं और उन पर गालिब आते हैं, तो खुदावंद कहते हैं कि मुबारक है। अगर आप में से किसी ने निकाला हुआ है तो बुलंद आवाज से 12वीं आयत जो है वो पढ़ दे। खुदावंद जो है वो खुशखबरी देते हैं। थैंक यू बेटा। यानी जब हम इन आजमाइशों में से गुजरते हैं तो खुदावंद कहते हैं कि मुबारक है, ब्लेस्ड आर दोज पीपल जो आजमाइशों में से गुजरते हैं, जो ट्रायल में रहते हैं। आपको पता है जब हम ट्रायल में जाते हैं तो कामयाब होते हैं तो हमारी तरक्की होती है। जब हम टेस्ट में बैठते हैं, टेस्ट पास करते हैं तो हम अगली क्लास में चले जाते हैं, फिर तरक्की होती है, फिर हमें मुबारकबादियाँ मिलती हैं, वालिदैन की तरफ से प्रेजेंट मिलते हैं, अजीज़ व क़रीब की तरफ से जो है मुबारकबादियाँ मिलती हैं। और यहाँ पर जो है लिखा है मुबारक है वो शख्स जो इन पर गालिब आता है। खुदावंद से जो है वो मुबारक कहते हैं और उसके लिए एक इनाम है और वो जिंदगी का ताज है। मेरे अज़ीज़ों, बहुत से ताज हैं बाइबल मुक़द्दस में बयान किए गए। रास्तबाजी का ताज है, कामयाबी का सेहरा है, फतह का ताज है, फतह के सेहरे हैं। लेकिन ये तमाम जो है मुरझा जाने वाले हैं, ये तमाम जो है वो ख़त्म होने वाले हैं। लेकिन मुकाशवा की किताब में जब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है जब वो उन तख्तों के सामने जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं हाजिर होते हैं तो लिखा है उन्होंने अपने सारे ताज जो है उसके कदमों में डाल दिए, लेकिन एक ही ताज जो रहेगा और उसका बाइबल मुकद्दस में 2 दफा जिक्र है। एक यहाँ पर याकूब के खत में जो आजमाइशों से गुजरते हैं उन्हें वो ताज दिया जाएगा, और दूसरा मुकाशवा की किताब में स्मुरना की कलीसिया जो एजाद रसीदा कलीसिया है, जो दुखों में से गुजरने वाली कलीसिया है, वहाँ खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें जिंदगी का ताज दूंगा। ये ताज जो है ये मुरझाने वाला नहीं है, क्योंकि ये लाइफ लिविंग क्राउन है, ये जिंदगी का ताज है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, जब इन हालात में हम आजमाइशों में से गुजरते हैं, आप ईमानदार हैं, आप चर्च हैं, आप कलीसिया हैं, आप बिलीवर्स हैं, आप फॉलोअर्स हैं, और नहीं ये बात ये फॉलोअर्स ईमानदार जो है वो आजमाइशों में से ना गुजरें, क्योंकि आजमाइशों में से गुजर कर वो करेक्ट होते हैं, वो डायरेक्ट होते हैं, और उसके बाद वो प्योर और मैच्योर होते हैं, और फिर उन्हें जिंदगी का ताज जो है मिलता है और वो मुबारक ठहराए जाते हैं। इसलिए आइए, जब खुदावंद ईमानदारों को आपको पर्सनली या फिर फैमिली वाइज या फिर चर्च वाइज जो है आजमाइश में से गुजारता है, तो ये खुदा का खास मकसद है। हम खुदावंद के इस कलाम के और उसके बंदा याकूब के जिसने प्रैक्टिकल लाइफ गुजारी है, हम खुदा का शुक्र करेंगे और दुआ मांगेंगे। तेरे हथियार होवणगे खुदावंद दी वफादारी, तेरे हथियार होवणगे खुदावंद दी वफादारी, डरावेगा ना दिन दातीर, डरावेगा ना दिन दातीर, ना तैनू रात अंधियारी,
ਡਰਾਵੇਗਾ ਨਾ ਦਿਨ ਦਾ ਤੀਰ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤ ਅੰਧਿਆਰੀ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਰ